اذان کی فضیلت و اہمیت ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نادى المنادی فتحت ابواب السماء فاستجیب الدعاء، یعنی مؤذن جب اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی۔ مسلمانوں کو نماز میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے بلند آواز سے کہے جانے والی کلمات اللہ اکبر کو اذان کہتے ہیں۔ اذان مسلمانوں کی عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اذان دینے والے اور اس کا جواب دینے والے کو بھی بہت سارا ثواب ملتا ہے۔ اذان کی بہت ساری برکتیں ہیں، جیسا کہ اذان سے ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں اذان ہوتی ہے اور وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، جب اذان کی اتنی اہمیت ہے تو اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، لہذا جب مسجد میں اذان ہو تو آپ کھیل کود کام وغیرہ چھوڑ کر خاموشی سے اذان سنیں اور جیسے جیسے مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں وہی الفاظ آپ بھی دہراتے جائیں۔ ہر کلمے پر بہت ساری نیکیاں ملیں گی، اللہ پاک راضی ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اس وقت دعا مانگے۔ بہتر یہی ہے کہ اذان کے بعد والی دعا یاد کر کے وہی دعا مانگے، پھر دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اذان کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کے مانند ایک گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہودیوں کے قرنا جیسا قرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ اذان کے بعد پڑھنے کی دعا جو گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، وہ دعا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، جو شخص اذان سننے کے بعد درجہ ذیل دعا پڑھے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ مشکاۃ المصابیح بحوالہ بخاری شریف۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، جو شخص اذان سننے کے بعد درجہ ذیل دعا پڑھے گا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ مشکاۃ المصابیح بحوالہ مسلم شریف۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ مؤذن کے کلمات دہرائے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔